جان لو دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتی، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کرتی، اور یہ بھی جان لو ایک ایک کو ماننا پڑے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اکثریت بالکل اسی طرح مانے گی جیسے تمہارے آباء و اجداد مانے تھے۔ نوح کے وقت جیسے تمہارے آباء و اجداد ماننے تھے، وہ تم ہی تھے تمہارے آباء و اجداد کی صورت میں۔ جیسے ہود کے وقت تم ماننے تھے نا، اسی طرح آج مانو گے۔ جیسے صالح کے وقت ماننے تھے اسی طرح مانو گے۔ جیسے شعیب کے وقت مانے تھے اسی طرح مانو گے۔ جیسے لوط کے وقت، جیسے موسیٰ کے وقت ماننے تھے اسی طرح مانو گے، اور فرعون سے زیادہ طاقتور تو نہ ہوگے۔ ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا؟ احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہے بھائی، اگر تم احمد عیسیٰ کی موجودگی میں، احمد عیسیٰ کی زندگی میں ایک ایک نام مانے، ایک ایک نے گواہی نہ دی، تو احمد عیسیٰ کذاب۔ اگر احمد عیسیٰ دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ کوئی ایک بھی احمد عیسیٰ کو گالی دینے والا موجود ہو، تو احمد عیسیٰ کذاب، بات ہی ختم۔ وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ جیسے وہ جب آیا تھا تو اس کے دشمن کھڑے ہوئے تھے، اور جب دنیا سے جائے تو تب بھی ویسے کے ویسے دشمن موجود ہوں۔ وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول جو ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا ہے۔ رسول جو ہے اس کا جو پیریڈ ہے، جو اس کی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جب وہ سامنے آتا ہے۔ پہلا حصہ کیا؟ صرف زبان سے دعوت دی جاتی ہے۔ زبان سے حق کیا ہے؟ حق کو حق حاصل ہے کہ اسے مانا جائے، تو حق جب سامنے آتا ہے تو پہلے زبان سے دعوت دیتی ہے۔ رائے برابر بھی دباؤ استعمال کیا تھا، اگر رائے برابر بھی دباؤ استعمال کیا جائے گا تو وہ حق کی ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا حق کو حق حاصل ہے اسے مانا جائے، اور حق جب سامنے آتا کیا کرتا ہے؟ پہلے زبان سے اپنا حق ہونا واضح کرتا ہے، تاکہ دل سے ماننے والے الگ ہو جائیں، کفر و کذب کرنے والے ڈنڈے یعنی جو لاتوں کے بوت ہیں وہ الگ ہو جائیں ڈنڈے سے ماننے والے۔ تو جب زبان اپنا کام کر لیتی ہے تو پھر ڈنڈا، لاتیں حرکت میں آتے ہیں، پھر لاتوں کے بوت مانتے ہیں۔ رسول کی یہ جو زندگی ہوتی ہے، نبوت کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہوتا ہے وہ صرف زبان سے دعوت دیتا ہے، زبان سے حق واضح کرتا ہے، اور رب کی زبان اس ہوگا۔ جب زبان اپنا کام کر لیتی ہے تو پھر رسول کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، رب کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں۔ تو جو زبان سے نہیں مانتے، پھر جب رب کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، رسول کی موجودگی میں ہر کفر کرنے والا مانتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں تو رسول ہے۔ جو یہ رسول جب دنیا سے جاتا ہے تو اس حالت میں جاتا ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میں اسے رسول نہیں مانتا، یا یہ کافر ہے، یہ کذاب ہے، ایک بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے، گدھے کے بچوں، اگر احمد عیسیٰ کی موت ہو جائے اس صورت میں کہ احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کرنے والے موجود ہیں، کوئی ایک بھی موجود ہے، تو احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہو گیا، پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی دور ہے، کوئی لمبا ہے، وہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے چونک جانا چاہیے۔ پھر بات یہ ہے، کیا تم انتظار نہیں کر رہے جی عیسیٰ نے آنا ہے، رسول نے آنا ہے؟ جب تم انتظار کر رہے ہو اور تمہیں واضح کیا گیا کہ دیکھو، تمہیں کہا گیا کہیں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، اور یہ بھی واضح کیا تم سیم بنی اسرائیل کی مثل بنو گے، جو بنی اسرائیل نے کیا وہی تم کرو گے، یہ سارا تمہارے پاس موجود ہے، خود مانتے ہو۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کیا بنی اسرائیل کے اندر 2 بار مسیحا نہیں بھیجا گیا؟ 2 مواقع نہیں دیے گئے؟ دونوں باروں نے پہچان لیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا تو ذرا انتظار تو وہ کر رہے تھے نا، اور انتظار کر رہے تھے، کوئی نہ کوئی ان کے پاس نقشہ بھی تھا، کرائٹیریا بھی تھا۔ تو کیا وہ سچے ثابت ہوئے؟ جو ان کے پاس نقشہ تھا، جو کرائٹیریا تھا، اس کے اوپر عیسیٰ ابن مریم پورا اترا؟ نہیں اترا۔ پہچان پائے؟ نہیں پہچان پائے۔ کیوں نہیں پہچان پائے؟ کیونکہ انہوں نے جب رسول آیا ہے، مسیح آیا ہے، تو بجائے یہ کہ اپنی عقل کا استعمال کریں، اس کی باتیں سنیں، اس کی بات سنیں، اسے سمجھیں۔ بھائی اگر کذاب ہوگا تو عقل میں آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا کذاب ہے، ٹینشن ختم، واضح ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے وہ اپنی عقل استعمال کریں، انہوں نے کہا نہیں، ہم بھی اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، جو آباء و اجداد ہمیں دے کر گئے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے، اس سے نہیں ہلیں گے،
ہمارے آباء و اجداد ہمیں بتا گئے کہ مسیح کیسا ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے، لہذا جو اس کے اوپر پورا اترے گا ہم اسے ہی مانیں گے، اور وہ آج تک نہیں ان کو ملا، تو کیا ملے گا، آئے گا؟ کرتے رہے انتظار۔ اس کرائٹیریا کے اوپر عیسیٰ ابن مریم پورا نہیں اترا، محمد پورا نہیں اترا، تو کیا اسی نقشے پر جس کا تم انتظار کر رہے وہ پورا اترے گا؟ جب اسی نقشے کی بنیاد پر ہر رسول کا کفر کیا گیا، کذب کیا گیا، تو کیا تم مان لو گے؟ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ کیا احمد عیسیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اندھو کی طرح میرے پیچھے چلو؟ احمد عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام کی طرح مجھے رسول مان لو؟ یہ کہہ رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال ہی پیدا، احمد عیسیٰ تو آپ کو رب کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے وہ کرو جو رب کہہ رہا ہے۔ رب کیا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ملاٹوں کے پیچھے چلو، آباء و اجداد کے پیچھے چلو، اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلو، یہ رب کہہ رہا ہے؟ یا پھر رب تو یہ کہہ رہا ہے گدھے کے بچوں، تمہیں سننے دیکھنے اور جو سنائی دکھائی دیتا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، عقل دی، کیوں دی؟ اس لیے تو دی۔ اگر دوسروں کے پیچھے چلنا تھا، اگر ملاٹوں کے پیچھے چلنا تھا، تو ٹھیک ہے، صرف ملاٹوں کو عقل دے کے تمہیں عقل نہ دیتے، تمہیں صرف کان اور آنکھیں دے دیتے، لہذا جو سنتے دیکھتے ہو وہی کرو، ملاٹوں کے پیچھے چلو، عقل صرف ملاٹوں کو دی جاتی۔ لیکن جب ہر ایک کو بلا تفریق عقل دی ہے تو پھر تم دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ خود غور کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ سوچو بچار کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو احمد عیسیٰ تو رب کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے تم مان لو احمد عیسیٰ کذاب، ایک لمحے کے لیے مان لیا ایک لمحے کے لیے، تم احمد عیسیٰ کی نہ مانو اور رب کی تو مانو نا۔ رب نے کہاں پر یہ کہا ہے کہ کہیں سے کوئی آواز بلند ہو تو اس وجہ سے نہ سنو کہ اسے کوئی بندہ جانتا نہیں، یا وہ ہمارے فرقے کا نہیں، ہمارے مسلک کا نہیں، ہمارے مذہب کا نہیں، ہماری رنگ کا نہیں، ہماری نسل کا نہیں؟ رب نے یہ تفریق لگائی؟ نہیں۔ رب نے تو یہ کہا تمہاری زبان میں جہاں سے بھی آواز بلند ہو تمہارے اوپر لازم ہے اسے سننا اور سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ایسی عقل نہیں بنائی کہ جو حق و باطل کا فیصلہ نہ کر سکے، تمہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ بتا سکے، ہم نے ایسی عقل تمہیں دی نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں ایسی عقل دی ہے جو تمہیں سنائی دے، جو دکھائی دے، اسے سمجھ سکو، وہ تمہیں نتیجہ فراہم کرے گی، حق و باطل میں فرق کر کے دے گی۔ اور آپ رب کی ماننے کے بجائے اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے ملاٹوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ملاٹے یہ اللہ کے نام پر، رب کے نام پر، جب ان ملاٹوں کو جب کوئی سنتا نہیں، جب کوئی مانتا نہیں، جب ان کی کوئی نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا، جب ان کے کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں، اس وقت ان کو سارے اصول یاد آتے ہیں، سب یاد آتا ہے، اس وقت ان کو اکثریت گمراہ نظر آتی ہے، اس وقت یہ ان کے بڑی بڑی دلیلیں ان کے پاس ہوتی ہیں کہ ہمیں سنو، ہمیں سنو، ہمیں سنو، اس وقت بڑی بڑی۔ لیکن جب ان کے پیچھے چار چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، رب کا نام استعمال کر کے، اللہ کا نام استعمال کر کے یہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں، جب ان کے گرد کوئی بھیڑ جمع ہوتی ہے، دو چار جمع ہو جاتے ہیں، جب ان کی دکانداری چلنا شروع ہو جاتی ہے، جو ان کی غرض ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، جب انہیں ملنا ہی ہوتا ہے، کسی کا مقصد شہرت، یعنی کسی کا مقصد مال کمانا، کوئی شہرت کا طلبگار ہوتا ہے، اور آج کے دور میں جو شہرت ہے یہ بہت بڑا مرض ہے۔ تو کچھ ملاٹے شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اس چیز کو کہتے ہیں بھائیو میں چندے نہیں لیتا، ہم چندے نہیں لیتے، ہمارا دار و مدار دین کے اوپر نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کو بیچتے نہیں ہیں۔ وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد دولت کمانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد شہرت ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کا نام استعمال کر کے جب چند لوگ گرد ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے قوانین، سارے اصول بھول جاتے ہیں، سارے اصول بھول جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا بلا بن بیٹھے ہیں۔ اور گدھے بچے، تم بلا بن کیا گئے؟ اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اہمیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ جی اگر کہیں سے آواز بلند ہوتی ہے، مثال کے طور پر کہیں سے کوئی بندہ کہتا ہے جی 2 + 2 = 4،
تو کیا اس وجہ سے اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس کو اگنور کر دیا جائے گا کہ وہ اکیلا ہے؟ یہ حق کی پہچان نہیں ہے۔ یہ حق رب، یہ رب ایسی کوئی تفریق نہیں کرتا، یہ رب کے اصول نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اے ملاٹو جان لو، جان لو، آج تمہارے پاس وقت ہے، اور یہ وقت اب تو تم خود حالات دیکھ رہے ہو، عذاب دستک دے رہا ہے۔ اب بھی اگر اندھے کے اندر رہے تو ماننا تو ہے، تم نے ایک ایک نے ماننا ہے، وہ ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور یہ نہیں کہ تمہاری منتیں کی جا رہی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ یہ ہم وارننگ دے رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، تاکہ کل کو جب تم چیخو تو تمہارے اوپر کوئی رحم نہ کیا جائے، تمہارے اوپر ہر لحاظ سے حجت کی جا رہی ہے۔ بے شک آج تم جو جی چاہے سمجھو کہ ہماری منتیں کی جا رہی ہیں، سمجھتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ رب الغنی ہے، رب فقیر نہیں ہے، اور رب کسی کی تہمت کی، کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم تمہاری تہمت کی، ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ تاکہ کل کو تم کوئی بہانہ نہ بنا سکو، اور وقت کوئی دور نہیں ہے، سر کے اوپر ہے۔